11واں سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ علم تعزیہ دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلنا کیسا ہے؟ جی ہاں، بدقسمتی یہ کہ مسلم معاشرے اور سماج میں جو دین سے دور ہیں ہماری بہنیں، وہ باقاعدہ سج دھج کے نئے نئے کپڑے پہن کر میک اپ لگا کر، کہاں تو یہ تصور ہوتا ہے کہ محرم کا سوگ اور غم کا مہینہ ہے، کہ اس میں کیا ہے، سجنا نہیں ہے، مہندی نہیں لگانا ہے۔ لیکن جب 10ویں محرم ہوتی ہے، تعزیے اور علم نکالے جاتے ہیں، تو کتنی ہماری مائیں بہنیں جو بہترین قسم کا میک اپ اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سجا سنوار کر، خوشبو سے میں شرابور ہو کر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اور امام باڑوں میں یا ایسے گلی کوچوں میں یا ایسے گھروں کی چھتوں پر آدھی لٹک لٹک کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، پردہ تو بہت پردہ اور بے پردہ تو بہت دور کی بات ہے، جان کی بھی فکر پرواہ کیے بغیر وہ تعدیے دیکھتے ہیں، اور تعدیے دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے دور تک دور دراز بھی جاتے ہیں۔ تو یہ عمل یقیناً درست نہیں ہے، کیونکہ تعدیہ خود بذات خود درست نہیں ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اس کا جواب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے دینا چاہیں تو ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کا جواب ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کام ناجائز ہے اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جانا بھی گناہ ہے۔ وہی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499 فتاوی رضویہ شریف جدید میں مزید ایک جگہ پر اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ علم تعزیے، مہندی، ان کی منت اور گشت، چڑھاوا، ڈھول تاشے، مرثیہ، ماتم، مصنوعی اور بناوٹی اور لوکل کربلا کو جانا، عورتوں کو تعدیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام، گناہ، ناجائز اور منع ہیں۔ اور اس کا حوالہ ہے وہ یہ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 498 پر ہے۔ 12واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، شہدائے کربلا کے روزوں کی تصویریں اور نقشے گھروں اور دکانوں میں آویزہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، گھروں میں دیکھو بزرگوں کی تصویر ہو یا مصنوعی من گھڑت تصویر ہو، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو لوگوں نے دلدل کا نام دیا اور اس کی مصنوعی صورت بنا لی، اس کا جو دھڑ ہے سارا کا سارا گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اور چہرہ جو ہوتا ہے وہ کسی خوبصورت حسین جمیل عورت کا ہوتا ہے، اور اس کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ دلدل ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تھا۔ اسی طریقے سے بزرگان دین کے یا کربلا کے جو ہے مصور اور تصویر والے سینریاں اپنے گھروں اور دکانوں مکانوں پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ جو ہے ایسا عمل ہے جو ہمارے گھروں سے رحمت کے فرشتوں کو دور بھگاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سور ولا کلب، کہ فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو، لہذا تصویر کسی کی بھی ہو۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے مقدس روزوں کی تصویر نقشہ بنا کر رکھنا اور ان کو دیکھنا تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ایک غیر جاندار چیز کی تصویر یا نقشہ ہے۔ لہذا جس طرح کعبہ، بیت المقدس اور نالین شریفین یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی تصویر، جیسے نالین شریفین وغیرہ کی تصویریں ہیں، اور ان کے نقشے بنا کر رکھنے کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے۔ اسی یقیناً وہ بے جاندار چیز ہے، بے جان کی تصویر رکھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ شہدائے کربلا کے روزوں کی تصویر اور نقشے بنا کر رکھ لیتے ہیں، تو یقیناً اس میں بھی جائز ہے، مباحی ہوگا، لیکن جاندار کی تصویر تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور آگے مزید امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا یا زمین میں ٹھنڈا کر دینا، دفنا دینا،
یا جنگلوں میں جا کر پھینک دینا یہ یقیناً حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، فضول خرچی ہے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے مال کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور مسلمان جانتا ہے کہ مال کو ضائع کرنا اور برباد کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ لکھا ہے جنتی زیور، جنتی زیور ہے، اور یہ تخریج شدہ ہے، صفحہ نمبر 155 اور 156 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ 13واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، محرم شریف میں کیے جانے والے خلاف شرع کاموں کی نشاندہی فرما دیں۔ ہاں، یہ جو ہے بہت سارے کام ہیں، بس اس کو اصولاً یہ یاد رکھیے گا، محرم کے مہینے میں چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، گناہوں سے بہت ہی بچنے کا اہتمام کیا جائے، اور گناہوں سے تو پورے سال بچنے کا ضروری ہے، لیکن چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں گناہ کیے جائیں گے تو اس گناہ کی سزا جو ہے ڈبل ٹبل ہو جائے گی۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، فرائض کا اہتمام کیا جائے، نوافل کی کثرت کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک روزہ رکھا جائے، عاشورہ کے روزہ رکھا جائے، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا جائے، یہ عمل مسنون ہے۔ دوسرا، عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ، اپنے اہل و عیال پر نان و نفقہ اور کھانے میں وسعت کرنا، یہ دو عمل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہوتے ہیں یہ سب جو ہے شریعت میں ان کے کوئی اصل نہیں ہے، یقیناً جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اب جواب میں نقل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ڈھول تاشا بجانا، تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینوں کو ہاتھوں سے یا زنجیروں یا پتھروں سے پیٹ پیٹ کر اور مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تازیوں کی تعظیم کے لیے تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا، تازیوں کے نیچے کی دھول اور راکھ کو اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں اور سروں اور سینوں پر ملنا، اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے اس سے جگہ جگہ گھر گھر بھیک منگوانا، سوگ منانے کے لیے خاص قسم کے کالے کپڑے پہن کر ننگے سر ننگے پاؤں گریبان کھولے ہوئے یا گریبان پھاڑ کر گلی گلی بھاگے پھرنا وغیرہ وغیرہ قسم کی لغویات اور خرافات کی رسمیں ہیں، اور جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں، اور یہ سب ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، اور یہ سب زمانے جاہلیت اور رافضیوں یعنی شیعوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں، جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کے بھیڑوں میں، مردوں کے جمگھٹے میں جانا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا، یہ سب کام شریعت میں منع اور کیا ہیں، گناہ ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے جنتی زیور جو تخریج شدہ ہے، صفحہ نمبر 156 اور 157 پر۔ 14واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، محرم شریف میں 10 روز تک کربلا والوں کی یاد میں سوگوار رہنا، سوگ منانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ دیکھیے اسلام میں سوگ ہے ہی نہیں۔ سوگ تو عام رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو 3 دن کا سوگ ہے۔ ہاں، ایک عورت اس کے شوہر کے انتقال پر اور ایک اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ 3 دن سے زیادہ کا سوگ منانا جائز ہی نہیں ہے، تو سوگ منانے کی تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ماتم منانا بھی اسی میں آتا ہے، یہ بھی شیعوں کی، رافضیوں کی طور طریقے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم شریف میں 10 دنوں تک سوگوار رہنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 508 پر۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت نے عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا ہے، اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید کرنا، سوگ کو نیا کرنا تو کسی کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید صفحہ نمبر جو ہے 495 اور جلد نمبر 24 میں۔ 15واں سوال یہ تھا مفتی صاحب،
میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر جو ظلم و ستم کیے گئے انہیں پڑھ کر یا سن کر دل غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں، تو کیا یہ بھی منع ہے؟ دیکھیے گا، صحابہ کی تاریخ پڑھیں، شہدائے کربلا پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے بلا اختیار آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تو یہ منع نہیں ہے۔ غم کا اظہار آنکھوں سے ہو اور دل سے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ وہ غم جس کا اظہار زبان سے کیا جائے یا پارٹس آف باڈی سے کیا جائے وہ منع ہے، وہ ماتم میں آتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی نہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے سنتے نہیں ہو، بے شک اللہ نے آنسوؤں سے رونے پر عذاب کرے نہ دل کے غم پر، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاں اس پر عذاب ہے، ہاں اس پر عذاب ہے، یا رحم فرمائے اس کو۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں بھی ہے جامع المزمرات سے کہ بلند آواز سے رونا اور بین کرنا یعنی بیان کر کر کے رونا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن بغیر آواز کے رونا اور آنسو بہانا شریعت میں منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ فتاوی ہندیہ میں کتاب الصلاۃ ہے، چھٹی فصل ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد سے دل جو ہے مغموم اور آنکھیں پر نم نہیں۔ ہاں مصیبتوں میں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، ہم جزا فضا کو اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ جزا فضا بابیلا مچانا، شور اور ہنگامہ کرنا شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم کرنا ریا کہلاتا ہے، دکھلاوا کہلاتا ہے، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر غم اور غم آوری اور غم پروری یعنی غم لینا اور غم دکھانا یہ خلاف رضا ہے۔ اس کا غم نہ اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہو اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے۔ اور جو ہے فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 487 اور 88 پر یہ حوالے کے ساتھ میں نے بتا دیا۔ فتاوی رضویہ میں حضرت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ 16واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی یاد میں ماتم کرنا اور نوحہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، نوحہ کرنا اور ماتم کرنا ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماتم کرنا، چھاتی پیٹنا حرام ہے۔ ماتم اور نوحہ محرم میں ہو یا غیر محرم میں ہو مطلقاً حرام، چاہے شہدائے کربلا پر ہو چاہے اپنے رشتہ داروں پر ہو، ماتم اور نوحہ کرنا یہ جو ہے مطلقاً حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر جو ہے 408، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 496 پر ہے۔ 17واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، سنا ہے 10 محرم کو گھروں میں چولہا جلانا، روٹی پکانا، جھاڑو لگانا نہیں چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، یہ بات دراصل اس محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ماتم بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے، نوحہ بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں بیزار ہوں اس سے جو بھدرا کرے اور چلا کر روئے اور گریبان چاک کرے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، اور بھدرا کہتے ہیں کسی کے مرنے پر ہندوؤں کی طرح بطور سوگ کے سر منڈانا یہ بھدرا کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جہنم میں
نہا کرنے والوں کی 2 صفیں 2 لائنیں بنائے گا، ایک صف جہنمیوں کی دائیں جانب اور دوسری لائن جہنمیوں کی بائیں جانب۔ وہ جہنمیوں پر اس طرح بھونکتے ہوں گے جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ محرم میں چولہا نہ جلانا، روٹی نہ پکانا، جھاڑو نہ لگانا، یہ سب جو ہے تواہم پرستی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باتیں سوگ ہیں، اور ابھی بتا چکے ہیں کہ سوگ جو ہے حرام ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 488 پر ہے۔ تو معلوم ہوا 10 محرم عاشورہ کے روز گھر میں چولہا جلا کر روٹی سالن وغیرہ پکا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا بھی سکتے ہیں، اور گھر کی صفائی بھی کر سکتے ہیں، جھاڑو پوچھا وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام 10 محرم کو ان کاموں سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غلط فہمیوں سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اور ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ 18واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، محرم شریف کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہوا ہے وہ محرم ہی کے مہینے میں ہوا ہے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نکاح کا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ منع ہے ہی نہیں، اس کے لیے وقت ہے ہی نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر جو ہے 11 پر صفحہ نمبر 265، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 193 پر جو آگے لکھتے ہیں، محترم جناب پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم، صفر یا سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا منع نہیں ہے۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ 19واں سوال یہ ہے مفتی صاحب، سنا ہے محرم میں صرف حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں، کہ یہ بات درست ہے؟ جی نہیں، ایصال ثواب آپ کبھی بھی کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم اور غیر محرم ہر وقت اور ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اکرام، صحابہ اعظام، بزرگان دین کی کو نیاز فاتحہ یعنی ان کو ایصال ثواب، اور ہر مسلمان کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اگرچہ خاص عشرے کا دن ہی کیوں نہ ہو، محرم ہی کا دن کیوں نہ ہو، اگر آپ ہے تو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ 20واں سوال یہ ہے مفتی صاحب، محرم شریف میں سنی مسلمانوں کو کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے کالے کپڑے محرم میں، خاص محرم کے مہینے میں اور پہلے عشرے میں پہننا تو بالکل منع ہے، کیونکہ شیعوں سے، رافضیوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ عشرہ مبارکہ میں 3 رنگوں کو پہننے سے بچے، کالے سے، ہرے سے اور سرخ سے۔ ہم تو کالے کے پیچھے پڑے تھے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ 3 طرح کے اور 3 کلر کے کپڑے پہننے سے محرم کے شروع کے 10 دنوں میں پہننے سے بچے۔ کون کون سے؟ کالا ہے، ہرا ہے اور لال ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 496 پر۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ایام محرم یعنی 1 محرم سے 12ویں محرم تک سیاہ اور کالا رنگ نہ پہنا جائے، کیونکہ یہ رافضیوں یعنی شیعوں کا طریقہ ہے، جو ہے یہ سنی بہشتی زیور ہے، 5واں حصہ صفحہ نمبر 578۔ اسی طریقے سے محرم شریف میں کالے کپڑے پہننا شیعوں کا طریقہ ہے اور سوگ کی علامت ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سیاہ لباس پہننے سے مسلمان بچیں تاکہ کوئی دیکھ کر بدگمانی نہ کرے، شیعہ نہ سمجھے۔ ہاں، عشرہ محرم کے علاوہ کالا لباس پہننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ جو ہے سیاہ کپڑے پہننا جو ہے اگر کسی قوم کی مشابہت نہ ہو
تو جائز ہے، درست ہے۔ قانون شریعت صفحہ نمبر 335 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔